واقعہ کربلا کے بعد میرے امام حسین اور مظلومین کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان کی لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کا سر مبارک نیزے پر لگا کر یزید کی فوج خوشی خوشی یزید کے دربار میں جا رہی تھی، اور انعام کے لالچ میں کہ یزید سے ہمیں اس سر کے وزن کے مطابق ہمیں سونا عطا کیا جائے گا۔ یہ سن کر ایک خبیث ظالم انسان حارث ابن عبید اس نے کہا کہ اگر میں امام حسین کا جسم مبارک ہی یزید کے پاس لے جاؤں تو یزید تو مجھے سونے میں تول دے گا۔ یہ سوچ کر وہ فوراً اس جگہ پہ گیا جہاں پہ حضرت امام حسین کی تدفین ہو رہی تھی، اور دیکھتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ حضرت امام حسین کو دفنا رہے ہیں اور ان کی قبر پہ گریہ کر رہے ہیں۔ گریہ کرنے کے بعد دفنانے کے بعد وہ چلے جاتے۔ کچھ ٹائم کے بعد بنی اسد کے لوگ پھر آتے، پھر گریہ کرتے اور چلے جاتے۔ 2 دن تک یہی چلتا رہا۔ تیسرے دن اس نے دیکھا کہ بنو اسد کے لوگ آئے ہیں، قبر امام حسین پر گریہ کر کر واپس چلے گئے۔ تو رات کے ایک پہر اس نے موقع غنیمت جانا اور جا کر حضرت امام حسین کی قبر مبارک کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اس نے قبر کھودی تو نیچے دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی لاش مبارک پڑی ہے، اس کے نیچے ایک چادر پڑی ہے جس چادر کے اندر حضرت امام حسین کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، اور جیسے ہی اس نے اس چادر کو نکالنے کی کوشش کی کہ ایک شیر آ گیا اور شیر وہاں سے بھاگتا ہوا حارث ابن عبید کی طرف لپک پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر حارث ابن عبید وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن جب بنو اسد کے لوگ آئے اور مولا امام حسین کی قبر کو کھدی ہوئی دیکھا تو گریہ کر کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، تیری امت نے تو تیرے نواسے کی قبر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ہر رات بنو اسد کے لوگ حضرت امام حسین کی قبر مبارک پر پہرا دینے لگ گئے۔